آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ حق صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ نبی ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی میں کوئی اس سیٹ کا قابل نہیں کہ اس کو نبی بنایا جا سکے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی نہیں تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ سیٹ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور آخری نبی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اس سے پہلے بہت انبیاء تشریف لائے، ان کی شریعت اور ان کی کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ کتابیں اور وہ شریعتیں محفوظ نہیں رہیں، ان میں تبدل ہو گیا، وہ ان میں تغییر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو ہے بقایا امتوں کی جو تعلیمات تھی ان کو منسوخ کر دیا، اور منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں وہ اصل رہی نہیں، ان کے حقائق اصل رہے نہیں، جو آسمان سے جس طرح اتری تھی اس طرح نہیں رہی، بلکہ لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آخری نبی کو جو ہے بھیج کر یہ حجت تام کر دی کہ اب یہ نبی ہوں گے، یہ آخری نبی ہیں، اور آپ کو جو شریعت دی اس شریعت سے باقی شریعتیں بھی جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں، اور یہ شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب اس کے بعد جو کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کا درجہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس پر دلائل بہت ہیں، بہت لمبے لمبے چوڑی باتیں ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ جو عوام کی سمجھ میں آئے کہ نبی کے جسم میں کوئی بھی ایسا عیب نہیں ہوتا، اور جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی وہ آنکھ سے کانا تھا، اس کی ایک آنکھ کمزور تھی، اس لیے نبی کے جسم میں عیب نہیں ہوتا، لیکن قادیانی جسم سے جو ہے وہ آنکھ سے کانا ہے، اور یہ صاف واضح ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی کے بے شمار استاد ہیں اس دنیا میں، تو یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو قانون ہے، اسلامی قانون پاکستان کا، اس میں بھی اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو یہ علماء کی محنت ہے، اس محنت پر جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج بھی یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے، قادیانی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ لوگوں کو اپنی طرف لے جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اور ان بڑے بڑے علماء کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہے، وہ جھوٹا نبی ہے۔ اب وہ دین میں کسی قسم کا لوگوں کو اپنی طرف بلا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، وہ قادیانی تو نہیں، مال بھی ہوتا ہے، عورتیں بھی ان سے ملتی ہیں، سب کچھ ان سے مل سکتا ہے آپ کو، لیکن نبوت پہ وہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں۔ مسلمان کا سب سے پہلے کام یہی ہے کہ وہ اس بارے میں ہوشیار رہے تاکہ اس کے تمام اعمال بچ جائیں، اور آخرت میں جو ہے وہ کسی کا ملامت نہ ہو اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔